کسی طرح ہم جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سیاست کا درخت فوجی گملے میں پروان چڑھا. پھر جب فوجی ڈکٹیٹر نے ان کے سیاسی لیڈر محمد خان جنیجو کو رخصت کیا تو ان کے اما پر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی. چند ہی سال بعد ایک اور فوجی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں وہ اقتدار سے محروم ہوئے، اور وہی کچھ ان کے ساتھ گجرات کے چودھری برادران نے کیا جو انہوں نے محمد خان جنیجو کے ساتھ کیا تھا. اسی طرح فوج کے اشارے پر میاں صاحب نے بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہا اور ان پر ہندوستان کے ساتھ ساز باز کا الزام لگایا. تب ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ کبھی انہیں بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے کہ آج صرف چند سال بعد انہیں سیکیورٹی رسک کا تانا ملنے لگا ہے اور ان پر اسی طرح ہندوستان کے ساتھ ساز باز کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے بے نظیر بھٹو پر لگائے تھے. کیا کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ خالد خواجہ اور کرنل امام ان تمام طالبان کے ہاتھوں مارے جائیں گے جن کو وہ اپنا شاگرد قرار دے رہے تھے اور جن کے وہ ہمہ وقت گن گاتے رہتے تھے؟ قاضی حسین محمد مرحوم کو اگر یہ علم ہوتا کہ کسی دن میجر مست گل ان کے قتل کا منصوبہ بنائیں گے تو کیا وہ ان جیسے لوگوں کی سرپرستی کرتے؟ واضح رہے کہ محمد ایجنسی میں قاضی حسین احمد کو مارنے کے لیے جو دھماکہ کیا گیا تھا اس کا منصوبہ چرار شریف کے مبینہ ہیرو میجر مست گل نے بنایا تھا. اسی طرح کہ ہم کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ طالبان مولانا فضل الرحمان اور مولانا غفور حیدری جیسے لوگوں کو مارنے کے لیے خود کش حملے کریں گے، لیکن ایسا ہوا اور ہو رہا ہے. پرویز مشرف کو دیکھ لیجئے، وہ بڑے غرور سے کہا کرتے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے لیے پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں. انہیں اسی بے نظیر بھٹو کے ساتھ ڈیل کرنا پڑی. وہ نواز شریف آج وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور پرویز مشرف آج پاکستان نہیں آ سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحافی جنہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بیساکھیوں کے سہارے صحافت کی اور جو ان کی ایما پر دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے رہے، آج سب سے زیادہ ان ایجنسیوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ سب سے زیادہ ان ایجنسیوں پر انگلیاں اٹھا کر اپنے دامن پر لگے ہوئے داغ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں. غرض جو جس انتہا پر گیا، زمانے کے جبر نے اسے اس کی مخالف سمت میں دوسری انتہا پر جانے پر مجبور کر دیا. جس نے دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودا، کسی نہ کسی وقت خود انہیں یا ان کی اولاد کو یا پھر ان کے پیروکاروں کو اس میں گرنا ضرور پڑا. تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. یہ ماضی بعید کی نہیں بلکہ ماضی قریب کی تاریخ ہے، اور یقین ہے کہ ابھی ہم اس سے عبرت نہیں لیں گے. لیکن مجھے تو ایمان کی حد تک مکافات عمل کے قانون پر یقین ہو گیا، اور اسی یقین کی بنیاد پر چند پیشن گوئیاں کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت کی عزت کے تابوت میں آخری کیل سوشل میڈیا ہی ٹھوکے گا. ان کے ایک ایم این اے کے گھر والوں کو پڑھنے والی گالیوں سے تو مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ آغاز ہے، انجام ہرگز نہیں ہے. مکافات عمل کے اس اصول کے تحت مجھے مستقبل میں پی ٹی آئی کی قیادت کی عزتیں خطرے میں نظر آ رہی ہیں. اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی اٹل ہے کہ ان پر غداری کے الزامات بھی لگیں گے اور انہیں بھی مختلف القابات سے نوازا جائے گا. اسی طرح مکافات عمل کے اصول کے تحت اس بات سے بھی مفر ممکن نہیں کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وبال جان بن جائے اور اس کا نوٹس اسٹیبلشمنٹ ہی لے. فوج کو گالی دینے کے جرم میں پی ٹی آئی کے بعض سوشل ایکٹیوسٹ کی گرفتاریوں سے اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. درج بالا الفاظ میرے اس کالم کے ہیں جو آج سے 6 سال قبل 27 مئی 2017 کو روزنامہ جنگ میں مکافات عمل کے زیر عنوان شائع ہوا. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب بظاہر میاں نواز شریف اقتدار میں تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر سوار تھے. تب وہ صرف فوج اور ایجنسیوں کے لاڈلے نہیں تھے بلکہ انہیں عدالتوں کا بھی لاڈلا بنا دیا گیا تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے میڈیا ونگ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا رکھے تھے اور سب مل کر ہم جیسے نقادوں کی کردار کشی کر رہے تھے. آج جو اینکر، صحافی اور یوٹیوبرز جمہور کی بالادستی کے نعرے اور فوج کے خلاف فریادیں کر رہے ہیں، ان سب کو بھی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی نے اس کام پر لگا رکھا تھا کہ فوج کے سیاسی کردار پر یا لاڈلے عمران خان پر جائز تنقید کرنے والوں کو غدار اور غیر ملکی ایجنٹ ثابت کرو. تب عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا نشہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا کیونکہ پشت پر مقدر قوتیں تھیں. میں نجومی ہوں، وہ کہتے ہیں جادو ٹونے پر یقین رکھنے والا اور نہ مستقبل کی پیش گوئی کرنے والا ہوں، لیکن مکافات عمل کے قانون پر یقین رکھنے والا ایک گنہگار کی حیثیت سے مجھے یقین تھا کہ ایک روز فوج پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی فوج کے لیے مصیبت بنے گی. آج اللہ میری زندگی میں وہ دن لے آیا اور فوج کے لیے اپنی ہی تخلیق وبال جال بن گئی. دوسری طرف عمران خان فوج کے پیچھے ہاتھ توڑ کر پڑ گئے، لیکن گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. دونوں کا مسئلہ اب بھی حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اعتراف جرم
اور پھر توبہ کر لی جائے۔ اعتراف جرم اور تلافی کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلیوں کو چاہیے کہ وہ کھل کر اعتراف کریں کہ عمران خان کو لیڈر اور پھر وزیر اعظم بن کر انہوں نے غیر آئینی طور پر فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں طریقے سے یہ غلط کام کیے اور دوسروں کو ذلیل کروایا۔ اسی طرح عمران خان اور ان کے ساتھی کھل کرے یہ اعتراف کریں کہ فلاں فلاں وقت میں اس طریقے سے فوج کا مہرہ بن کر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کا کردار ادا کیا اور فلاں فلاں کی بے عزتی بھی کی۔ یہی کام تازہ انقلابی بن جانے والے میڈیا پرنسز کو بھی کرنا ہوگا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہوگا کہ فوج ایجنسیوں اور عمران خان کے کہنے پر کن کن جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ شاید اس صورت میں ہی توبہ قبول ہو جائے اور اللہ سب کو اس حالت سے نکالنے کا کوئی راستہ نکالے۔ اور ہاں، ساتھ ہی ساتھ دونوں کو اللہ اور قوم کے ساتھ یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔